إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين۔ یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 54 میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس سے پہلے ذکر اس بات کا ہو رہا تھا کہ آخرت میں ان لوگوں کا انجام کیسا ہوگا جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا اور دنیاوی زندگی کے نے جو ان کو گمراہ کیا اس گمراہی میں پھر گئے اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلایا۔ یہ عجیب و غریب معاملہ تھا کہ کفار عرب یہ بات تسلیم کرتے تھے، مانتے تھے، کسی کو بھی اس سے انکار نہیں تھا کہ آسمان و زمین اور اس میں پیدا ہونے والی تمام چیزوں کا خالق در حقیقت اللہ تبارک و تعالی ہی ہے۔ یہ بات قرآن کریم نے کئی جگہ بیان فرمائی ہے کہ ان سے پوچھو کہ کس نے پیدا کیا آسمان و زمین کو، تو وہ یہ کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا۔ تو خالق ہونے سے ان کو کوئی انکار نہیں ہے، لیکن اس کے بعد انہوں نے حماقت یہ کی ہے کہ یہ سمجھ لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آسمان و زمین پیدا کر کے اپنے سارے کام جو ہیں وہ کچھ دیوتاؤں کے سپرد کر دیے ہیں اور خود اکیلا کہیں کوشے میں جا بیٹھ گیا ہے، الیاذ باللہ۔ یعنی اب اس کا کائنات پر تصرف کرنے سے کوئی تعلق نہیں رہا، بس پیدا کر کے بیٹھ گیا اور بہت سے کام لوگوں کو مختلف دیوتاؤں کو سونپ دیے، کسی کو بارش سونپ دی، کسی کو اولاد سونپ دی کہ اولاد دے گا، کسی کو رزق سونپ دیا کہ وہ رزق دے گا، اور خود الگ بیٹھ گیا۔ تو اس وجہ سے چونکہ وہ الگ بیٹھا، ایک طرف تو الگ بیٹھا ہے، دوسری طرف ہے بڑا جلال والی اللہ تبارک و تعالی، لہذا براہ راست اس سے کچھ اگر مانگیں گے تو کوئی ڈانٹ وانٹ نہ پڑ جائے، لہذا ان سے براہ راست مانگنے کے بجائے ہم یہ جو دیوتاؤں جن کو کہ تصرف کا اس نے اختیار دے رکھا ہے ان سے مانگیں گے اور یہی جا کر ہماری سفارش کریں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے، تو پھر ہمارا کچھ کام بن جائے گا۔ یہ تصور تھا اہل عرب۔ تو اللہ تبارک و تعالی یہاں پر فرما رہے ہیں کہ تم خود بھی مانتے ہو کہ آسمان و زمین اللہ تعالی نے پیدا کیا۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، اور یقیناً تمہارا پروردگار وہ اللہ ہے جس نے سارے آسمان اور زمین 6 دن میں بنائے، پھر اس نے عرش پر استوا فرمایا۔ یعنی تمہارا یہ خیال کہ بس ایک مرتبہ پیدا کر کے وہ الگ ہو کر بیٹھ گیا، یہ بالکل بیہودہ خیال ہے۔ وہی پرورش کرنے والا بھی ہے، خالق ہے تو پرورش کرنے والا بھی ہے، اور پرورش کرنے کے لیے اس نے یہ کیا ہے کہ اپنے عرش پر وہ مستوی ہے، اور عرش کے پر مستوی ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ ساری کائنات اس کے حکم پر چل رہی ہے۔ رزق دیتا ہے تو وہ بھی وہی دیتا ہے، اولاد دیتا ہے تو وہ بھی وہی دیتا ہے، بارش برساتا ہے تو وہ بھی وہی برساتا ہے۔ تو وہ ایسا نہیں ہے کہ الگ ہو کے بیٹھ گیا ہو، بلکہ عرش پر مستوی ہے، اور عرش پر مستوی ہونے کے معنی یہ کہ اس کا اقتدار پوری کائنات کے اوپر برقرار ہے اور ہر چیز اس کے حکم کے ماتحت ہے۔
اب یہاں دو تین باتیں سمجھ لینے کی ہیں. ایک تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آسمان و زمین کو 6 دن میں پیدا کیا. تو حقیقت تو یہ ہے کہ قرآن کریم نے بھی جگہ جگہ فرمایا ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی واسطے اور سبب کی ضرورت نہیں ہوتی کوئی چیز پیدا کرنے کے لیے. بار بار فرمایا گیا ہے کہ ہم جب کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ کن کہہ دیتے ہیں تو وہ ہو جاتا ہے، بلکہ کن کہنے کی بھی ضرورت نہیں. محتاج اللہ تعالیٰ کن کہنے کے بھی نہیں، وہ ارادہ اور قدرت کو جمع فرما لیتے ہیں تو وہ ہو جاتا ہے، وہ چیز ہو جاتی ہے. تو پھر یہ 6 دن کی کیا بات ہے کہ 6 دن میں زمین آسمان پیدا کیے؟ پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ یہاں یہ واضح نہیں ہے کہ 6 دن سے مراد یہ دنیا کے 6 دن ہیں یا خدائی 6 دن ہیں. احتمال دونوں ہیں. یہ 6 دن بھی ہو سکتے ہیں جو 24 گھنٹوں پر مشتمل ہوتا ہے ایک دن، اور مراد اس کی اگر یہ ہے تو وہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آسمان و زمین ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے تو دنوں کا تعین کیسے ہوا؟ دن کا تعین تو آسمان طلوع اور غروب کے ذریعے ہوتا ہے، تو دن کا تعین کیسے ہو گیا تخلیق کے وقت؟ تو اس کا تو جواب یہ ہے کہ مراد یہاں پر 6 دن کی مقدار ہے. 6 دن کی مقدار، نہ یہ کہ حقیقی دن اور رات. لیکن دوسرا احتمال یہ ہے کہ یہاں دن سے مراد یہ 24 گھنٹے والا دن نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جو دن ہوتا ہے. اِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ. باری تعالیٰ کے نزدیک ایک دن جو ہے وہ تمہاری گنتی کے حساب سے کتنی ہے؟ 1000 سال کے برابر. 1000 سال گزریں گے تو اللہ تعالیٰ کا ایک دن مکمل ہوگا. اگر وہ دن مراد ہو تو 6000 سال چاہیے زمین و آسمان کی تخلیق کے لیے. تو ہو سکتا ہے وہ ہو. اور اگر اس تخلیق کے لیے یوم کا یا دن کا کوئی پیمانہ اور بنا دیا ہو اللہ تعالیٰ نے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں. لیکن یہ کام کیوں کیا کہ 6 دن میں بنایا، چاہے وہ 6 دن ہو یا 6000 سال ہو یا اس سے کم کوئی مدت ہو؟ تو عام طور سے مفسرین نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ اس سے انسانوں کو اس بات کی تعلیم مقصود ہے کہ جب بھی وہ کوئی کام کریں تو اطمینان سے کریں، جلد بازی میں نہ کریں. تو اللہ تعالیٰ بھی اگر چاہتے تو 1 سیکنڈ میں سارا جہان وجود میں آ جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے 6 دن لگائے اس کو انجام تک پہنچانے کے لیے. اور اس کی ذرا مزید اگر اس کی تشریح کی جائے تو یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ جل جلالہ نے یہ جب کائنات پیدا فرمائی، چاہے وہ زمین ہو یا آسمان ہو یا کچھ بھی ہو، تو اس کو ایک عالم اسباب بنایا. عالم اسباب بنایا یعنی اس میں جو کام ہوتے ہیں وہ کسی سبب کے ساتھ ان کو وابستہ فرما دیا. وہ سبب علت تامہ تو نہیں ہوتا کسی عمل کا، لیکن ایک واسطہ ہو جو اللہ تعالیٰ ہی کی تخلیق سے وہ واسطہ بنتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تخلیق سے وہ سبب بنتا ہے. تو یوں تو اللہ تعالیٰ چاہے ایک لمحے میں، بلکہ ایک لمحے سے بھی کم میں پوری کائنات کھڑی ہو جائے
لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو اسباب کے ماتحت چلانا تھا، یعنی دنیا کو اس طرح چلانا تھا کہ اس میں اسباب کو واسطہ بنایا تھا اللہ تعالیٰ نے اپنی تخلیق کا اور ربوبیت کا، تو اس لیے تخلیق کے وقت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی اسباب کو کے تحت اس کی تخلیق فرمائی۔ یہ ہو سکتا تھا ایک ہی کن میں یا کن سے بھی کم میں زمین، پہاڑ، دریا، یہ سب کچھ ایک ہی ساتھ ہو جاتے ہیں نا، لیکن چونکہ اسباب کے تحت یہ کائنات بنانی تھی، اس واسطے اسباب ہی کے ماتحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس طرح کیا، جس کی تفصیل سورہ حمیم سجدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس 6 دن کی تفصیل بیان فرمائی ہے۔ تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ اب یہاں باری تعالیٰ کو رب العالمین فرمایا گیا ہے، یعنی وہ صرف تخلیق کرنے والے نہیں ہیں، اس کی پرورش بھی کرنی ہے۔ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ۔ فرمایا کہ زمین کو 2 دن میں پیدا کیا، تخلیق تو 2 دن میں ہوئی، اور تخلیق اور اس کے اندر جو رزق پیدا کیے اللہ تعالیٰ نے، اور اس کے اوپر جو پہاڑ کھڑے کیے اور ان میں جو برکتیں پیدا فرمائیں، وہ سب ملا کر 4 دن میں، تخلیق اور اس میں پہاڑ پیدا کرنا اور اس میں رزق پیدا کرنا، یہ سب کتنے میں ہوئے؟ 4 دن میں۔ اور پھر آسمان کی طرف جب آپ مستوی ہوئے تو وہ 2 دن میں۔ فَقَضَاهُنَّ 7 سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ۔ تو یہ 6 دن کی تفصیل اس طرح بیان فرمائی ہے سورہ حمیم سجدہ میں۔ تو جب میں نے عرض کیا کہ جب یہ دنیا عالم اسباب کے تحت پیدا کی جا رہی تھی، تو تخلیق میں بھی اسباب کو ایک واسطہ بنایا گیا۔ وہ واسطہ بنانے کے لیے بے شک ضرورت تھی کہ کچھ وقت ملے، اس لیے 6 دن۔ اور اس سے زیادہ شاید یہ بات زیادہ واضح ہوگی کہ یہاں 6 دن سے مراد یہ 24 گھنٹے والے 6 دن نہیں ہیں، بلکہ اللہ والے 6 دن ہیں، وہ چاہے 1000 سال کے ہوں یا اس سے کم ہو، یا اس نے اللہ تعالیٰ کے پیمانے کے مطابق کوئی اور مقدار ہو، تو 6 دن کے اندر اسباب کے تحت پیدا فرمائے، کیونکہ عالم اسباب وجود میں لانا تھا۔ تو جب سبب بیچ میں آ گیا تو تاخیر خود بخود ہو گئی، اس لیے اس کو 6 دن میں پیدا کیا گیا۔ واللہ سبحانہ وتعالی، حقیقت حال تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے۔ تیسری بات یہ فرمائی، تیسری بات جو قابل ذکر ہے وہ ہے، یہ فرمایا استوا علی العرش۔ تو استوا کے لفظی معنی کہ عربی زبان میں کیا ہوتا ہے؟ سیدھا ہو جانا، قائم ہو جانا، قابو پانا، اور بعض اوقات اس کو بیٹھنے کے معنی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ فرمایا کہ آسمان و زمین کی تخلیق کرنے کے بعد باری تعالیٰ عرش پر، لفظی معنی اگر کیا جائے تو سیدھا ہو گیا، قائم ہو گیا، اس نے قابو پا لیا، بیٹھ گیا عرش پر۔ اب ان میں سے جتنے بھی معنی ہیں الفاظ جو میں نے بولے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق میں ان میں سے کوئی بھی صحیح نہیں بیٹھتا اگر اس کے متبادر معنی لیے جائیں تو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ حیز اور مکان سے
منزہ ہے، وہ کسی خاص جگہ پر اس کا ہونا یہ حوادث کی طرح ممکن نہیں۔ لہذا اس کا ترجمہ اگر یہ کیا جائے کہ وہ اس طرح بیٹھا عرش پر جیسے کہ کوئی بادشاہ عرش پر بیٹھتا ہے اعوذ باللہ، تو یہ معنی صحیح نہیں ہوگا۔ البتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر چھوڑنا چاہیے کہ استوا کی کیا کیفیت ہے، کیا معنی ہے۔ یہ یقین ہے کہ اس کے وہ معنی نہیں ہے جو انسان کے بیٹھنے کے ہوتے ہیں یا کسی حادث مخلوق کے بیٹھنے کے جو معنی ہوتے ہیں، وہ ہرگز مراد نہیں ہے، یہ بات بالکل طے ہے۔ لیکن کیا مراد ہے، تو اس مراد کے بارے میں صحیح طریقہ یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ پر چھوڑا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ اس کی کیفیت کیا تھی اور کیا مراد ہے اس سے۔ لیکن ایک بات بالکل واضح ہے، وہ یہ کہ اس جملے سے جو اصل مقصود ہے، چاہے اس کو لفظی معنی لیے جائیں، جیسا کہ علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ لفظی معنی مراد ہوں گے، لیکن وہ حوادث کے استوا سے مختلف ہوگا، اور حوادث کے جیسا استوا حوادث جیسا بیٹھنا نہیں ہوگا، اس کی کیفیت اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ لیکن جمہور کے قول کے مطابق یہ اس میں تفویض کرنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ استوا سے کیا مراد ہے۔ تو دونوں صورتوں میں اتنی بات تو واضح ہے کہ مقصود اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اقتدار کا بتانا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اقتدار، وہ اپنے اقتدار پر متمکن ہے۔ متمکن ہونے کا معنی یہ نہیں کہ اب کسی مکان میں ہے، بلکہ اسے اقتدار کا مکمل اختیار حاصل ہے۔ یہ تو اس کو تعویل کہہ لو، جیسا کہ بہت سے متکلمین نے اس کو تعویل یہ کی ہے، لیکن میں کہتا ہوں تعویل نہ بھی ہو، بلکہ تفویض ہو یا وہ توجیہ ہو جو علامہ ابن تیمیہ وغیرہ نے کی ہے علی علاتہ، تو وہ دونوں صورتوں میں مقصود اصلی کیا بیان کرنا ہے؟ مقصود اصلی تو یہی بیان کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ عرش پر پوری طرح قابو پا لیا، اور بتلانا یہ مقصود ہے کہ نفی کرنی ہے، تردید کرنی ہے ان مشرکین کی جو یہ کہتے تھے کہ پیدا کرنے کے بعد بیٹھ گیا کہیں الگ، اور اب اس کا تصرف کائنات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، پیدا کیا آسمان و زمین کو 6 دن میں، پھر عرش پر مستوی ہو گیا، یعنی اس نے مکمل اقتدار حاصل کر لیا تمام چیزوں پر، ایسا نہیں کہ کہیں الگ ہو کر بیٹھ گیا، اور وہ وہاں سے تمام احکام چلا رہا ہے، وہیں سے پوری کائنات کے اوپر اس کا تسلط ہے اور اس کا حکم چلتا ہے، اور اس کی کہنے پر اور اس کی قدرت سے زمین و آسمان کا نظام قائم ہے، لیل و نہار کا نظام قائم ہے۔ یغشی اللیل النہار، کہ دن کو رات کی چادر اڑا دیتا ہے۔ ایک خوبصورت استعارہ استعمال فرمایا ہے کہ دن ہے، پھر اس کے اوپر رات کی چادر آ جاتی ہے، رات کی چادر اڑا دیتا ہے۔ یطلبہ حثیثا، جو تیز رفتاری سے چلتی ہوئی اس کو آ دبوچتی ہے۔ حثیث کے معنی ہے تیز رفتار، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے تحت
یہ شمس و قمر، یہ لیل و نہار، یہ سب بڑی سرگرمی سے کام کر رہے ہیں اور ایک خاص نظام کے تحت کر رہے ہیں. تو کیا ہوتا ہے کہ جلدی سے آ دبوچتی ہے رات دن کو. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، اور سورج اور چاند تارے اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمائے ہیں. صرف اتنا ہی نہیں کہ پیدا کر لیے، بلکہ مسخرات بامرہ، جو سب اس کے حکم کے آگے رام ہیں. مسخر ہے یعنی رام ہے. تو تم یہ سمجھ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تو بس پیدا کر کے چھوڑ دیا کائنات کو اور اب وہ لات و عزا چلا رہے ہیں والعیاذ باللہ. تو ایسا نہیں ہے، بلکہ مسخرات بامرہ. الا لہ الخلق والامر، خوب سن لو، یاد رکھو کہ پیدا کرنا بھی اس کا کام ہے اور حکم چلانا بھی اس کا کام. تم جو سمجھ رہے ہو کہ پیدا کر کے بیٹھ گئے حکم کوئی اور چلاتا ہے، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ پیدا کرنا بھی اس کا کام ہے اور حکم چلانا بھی اس کا کام ہے. تبارک اللہ رب العالمین، بڑی شان ہے اللہ کی جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. تبارکہ اصل میں نکلا ہے برکت سے، اور تبارکہ میں مبالغے کا مفہوم ہے کہ بہت بابرکت ہے اللہ تبارک. بابرکت ہونے میں رحمت کا پہلو بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتیں جب کسی کو حاصل ہوتی ہیں تو اس کی رحمت بھی متوجہ ہوتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دو صفتوں کو بیان کرنا یہاں مقصود ہے. ایک یہ کہ وہ برکت والا ہے، یعنی اس کے ہر کام میں برکت ہے. دوسرا یہ کہ وہ رحمت والا ہے، کہ وہ رحمت کے ساتھ اپنی مخلوقات سے برتاؤ کرتا ہے. اور رب العالمین ہے، یعنی جہانوں کو کی پرورش کرنے والا ہے. تو ایک طرف تو یہ بتا دیا کہ پیدا کر کے نہیں بیٹھ گیا، بلکہ تربیت اور پرورش بھی اللہ تعالیٰ ہی کر رہا ہے تمام جہانوں کی. اور دوسری طرف یہ بتا دیا کہ وہ برکت اور رحمت والا ہے. لہذا تمہارے ذہن میں جو یہ تصور ہے کہ وہ اتنا جلالی ہے کہ اس سے براہ راست دعا مانگنا بڑا مشکل ہے، تو اس راستے بیچ میں دیوتاؤں کو ڈال کر ہم ان سے مانگتے ہیں اور ان کو سفارشی بنا کر کرتے ہیں. ارے چھوڑو بھی ان سب باتوں کو، وہ تو رب العالمین ہے، وہ برکت اور رحمت والا ہے. لہذا براہ راست اس سے تعلق قائم کرو، براہ راست اس سے مانگو جو کچھ مانگنا ہے، بجائے اس کے کہ تم دوسروں کے ذریعے مانگتے رہو. چنانچہ اگلے جملے میں آ رہا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے پروردگار کو عاجزی سے اور چپ کے مانگا کرو اللہ سے. انہ لا يحب المعتدین، اللہ تعالیٰ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا.